السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہمارے مریض نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے، مریض کو کچھ دے دیں اور مریض کو کھانے میں کیا دیں؟ یہ سوال ہر ڈاکٹر بہت سی بار سن چکا ہوتا ہے اور آلریڈی جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو روزمرہ کی بنیاد پر بار بار سننے کو ملتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے جونیئر ڈاکٹرز کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا ہر بار مریض کو کھانے سے منع کرنا ہی بہتر اسٹریٹجی ہے یا ہر سک مریض یعنی بیمار مریض جو کہ سیریس حالت میں ہے اس کو کیا کھانے سے منع کرنا ہر بار ضروری ہوتا ہے، اور کب جو ہے وہ مریض کو کھانا جلدی شروع کرا دینا بہتر چیز ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ کیا مریض جو ہے وہ بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے، اور اس کے بعد پھر کیا مریض کو کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ خاص خوراکوں کا احتیاط کرنا ہے، کیا مریض جو ہے وہ کسی الٹی کے مسئلے کی وجہ سے داخل تو نہیں ہوا۔ سم ٹائم اٹ از دا گیسٹرک آؤٹ لیٹ obstruction، تو جس میں اگر کسی کو اگر آپ کھانا دے بھی دیں گے تو اس میں پھر دوبارہ وامٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اینڈ آلسو کہ اگر وہ پیشنٹ آپ کے پاس ایکیوٹ پینکریٹائٹس کی وجہ سے ایڈمٹ ہے جہاں پر آپ کو اسٹرکٹ NPO اگر کرنا ہے یا نہیں بھی کرنا تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سپنگ الاؤڈ کرنی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ از کہ پیشنٹ جو ہے اس کی ایکچوئل ڈیزیز کیا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، اوور آل ایک اسیسمنٹ آپ نے بنانی ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، اور آپ نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آر دیر اینی انڈیکیشنز اور کنٹرا انڈیکیشنز ٹو گیو دا پیشنٹ اورل فیڈنگ۔ تو جو انڈیکیشنز ہیں اگر کسی بھی پیشنٹ کو جو NPO کرنے کی یعنی نیل پر اورل، تو اس میں امپورٹنٹ چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کوئی ایسپریشن نمونیا ڈیولپ نہ کر لے، اور پیشنٹ جو ہے وہ اس کا گیگ اگر لاسٹ ہے تو اس صورت میں وہ جو ایسپریشن نمونیا ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی پیتھالوجی جس کے ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ رجیم کا پارٹ ہے، اس کو منہ سے کھانا نہ دینا۔ اور اس کے بعد کہ اگر کوئی لیٹس سپوز کروسیو انٹیک کا پیشنٹ ہے اور اسے ایسوفیجل اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، اس صورت میں بھی پھر آپ کو مریض کو کھانا نہ دینا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ اس کو کھانا دے کر اس کی تکلیف کو بڑھایا جائے۔ دا کنسرنز دے آر بیسیکلی ہیونگ کہ اگر وہ کھائے گا نہیں تو مریض کمزور ہو جائے گا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نظام رکھے ہیں جس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر ہم کھانا نہ بھی کھائیں تو ہماری جو جسم میں طاقت اور زندہ رہنے کے لیے جو ضروری نظام ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور چند گھنٹوں یا ایک آدھے دن کی اگر نہ منہ سے کچھ کھایا جائے اس سے مریض کو کوئی جان لیوا مسئلہ لاحق نہیں ہوتا۔ میں اکثر اٹینڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو اس دوران بھی پھر آپ سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود آپ برداشت بھی کر لیتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح سے ان کو تھوڑا سا پھر حوصلہ ملتا ہے۔ سو یو کین آلسو ٹیل دیم دیٹ اکثر بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ آنے کے بعد اکثر ایک ماہ کے بعد اس ملبے کے نیچے سے بہت سے لوگ زندہ سلامت بھی نکل آتے ہیں۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ مریض کو اگر لمبے عرصے تک کھانا نہ دیا جائے تو اس صورت میں بھی پھر یہ ایک اچھی چیز نہیں، کیونکہ کسی بھی مریض کو بیماری سے لڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان اے لانگر ایڈمیشنز بکس اینڈ اسٹڈیز ہیو پروون دیٹ کہ نیوٹریشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ دیٹ بیسیکلی لیڈس ٹو ارلی ریکوری۔ اینڈ لیٹ می گیو یو این practical example that whenever a patient suffers from stroke, most of the time they do not lose their gag reflexes or they do not go into severe coma. So if they have intact gag reflex and they are not unconscious, so it's not always necessary to stop giving the feed by oral way. تو ہر مریض میں آپ نے NPO نہیں کرنا، تو آپ نے جو ہے وہ سمارٹلی اس کو سلیکٹ کرنا۔